صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان اور رہنما مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے خاص طور پہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے ملتمس ہوں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے تو میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایسا واقعہ ناظرین کہ جس نے پوری پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اور آج ہم صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا پس منظر، اس کے حالات، واقعات اور نتائج پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین، آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اوراق تھوڑا سا پلٹتے ہیں، اور دنیا کی سیاسی تاریخ کے سیاسی بصیرت سے بھرپور انتہائی عظیم ترین سیاسی معاہدے صلح حدیبیہ اور جانثاروں کی جانثاری کی اس عظیم ترین بیعت رضوان کی بات کرتے ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں اور شوق شہادت سے سرشار، شمع رسالت کے پروانے دیوانہ وار اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اپنا سر کٹانے اور اپنا سب کچھ لٹانے کی بیعت کر رہے ہیں۔ سرفروشی اور جانثاری کا ناظرین یہ روح پرور منظر عالم بالا کے مکی بھی دیکھ کر اس وقت وشت کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیا عشق ہے اور کیا فدائیت ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کو تاریخ اسلام نے ایک نیا اور انتہائی اہم ترین موڑ لیا۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کے لیے فتح کے مکمل طور پہ نئے دروازے کھول دیے، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں انتہائی مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ اس نئے اور اہم ترین موڑ میں قرآن پاک ناظرین جب اس کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واضح طور پہ اعلان ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فتح مبین ہے، اور تاریخ اسلام میں اسے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر قریب 300 میل دور یعنی مدینہ طیبہ جا کر آباد ہو چکے، مگر کفار نے یہاں بھی انہیں آرام و سکون کی سانس نہیں لینے دیا۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ جنگ و جدال کا یہ سلسلہ ناظرین مکمل طور پر جاری و ساری رہا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکے کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے تھے۔ خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ قدغن تھی کہ وہ حرم شریف میں نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانثاروں اور مہاجرین مکہ کے ساتھ ہجرت کیے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ بیت اللہ ناظرین، وہ بیت اللہ جس کی بنیاد آپ علیہ
الصلاۃ والسلام کی جد امجد نے رکھی تھی، وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اسی بیت اللہ کی زیارت کی طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ جد امجد نے تعمیر کی، اللہ کا گھر ہے، جس اللہ کا کلمہ وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ شدت تمنا حج دلوں میں مچل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی تمنا کو لیے اللہ کے حکم کے منتظر تھے، لہٰذا ٹھیک 1 سال کے بعد دو جہاں کے مالک کو مختار نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت میں بیت اللہ کا قصد کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ مصطفی کہکشاں کے کم و بیش 1400 ستارے کائنات کے چاند کو اپنے جلوں میں، اپنے پروٹوکول میں مکے لے کر چلے۔ اس سال قریشیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمان عمرہ تو نہ کر سکے مگر مقام حدیبیہ پر ٹھہرے۔ مگر ناظرین ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کی صورت میں عظیم ترین فتح حاصل کر کے لوٹے، جس سے اسلام کی ایکسپینشن اور فتح و نصرت کا وہ باب کھلا جس نے پورے جزیرہ عرب کی سیاسی ڈائنامکس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ صلح اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان فتح ثابت ہوئی۔ کفار نے ان شرائط کو مان کر گویا مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا، یعنی مسلمان باقاعدہ ایک طاقت تسلیم کیے گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان حالت جنگ کی کیفیت ناظرین اختتام پذیر ہوئی اور تبلیغ اسلام کا کام اس زور و شور سے شروع ہوا اور ایسی کامیابیاں نصیب ہوئیں کہ گزشتہ 19 برسوں کی جدوجہد ایک طرف تھی اور صلح کے بعد کے 2 سال کے نتائج ایک طرف تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کیا کمال صلح ہے صاحب، یعنی اس وقت یوں کہیے کہ جزیرہ عرب کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھی مکمل طور پہ تبدیل ہو کے رہ گئی۔ آئیے پہلے ذرا قرآن کی روشنی میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب آپ نے نقشہ تو پورا کھینچ دیا، ہمارے سامعین غرض و غایت پوری طرح جان چکے۔ اب ہم اس واقعے کی جب تفصیل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ مشرکین مکہ اور ان کے تمام حلیف قبائل اس بات پر متفق تھے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا تو یہ فیصلہ تھا کہ اس نے اپنے اس نور کو مکمل کرنا ہے، چاہے کتنا ہی مشرکوں کو، کافروں کو ناگوار کیوں نہ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد ایک بہت پیاری بات دنیا کو بتا دی تھی کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اب حق کے سامنے یہ جتنی رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے ڈال چکے، اب یہ کبھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور یہ کبھی حملہ آور بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو آپ نے فرما دی۔ بے شک۔ اب اس کے بعد جو بات آپ نے بڑی پیاری فرمائی کہ صحابہ کرام بے چین تھے کہ اتنے مدت ہو گئی مکہ کو دیکھے ہوئے، بیت اللہ پر نظر ڈالے، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب بیان کیا، جسے قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا دیا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، ہم سر منڈا رہے ہیں، ہم
خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جب آپ کو یہ خواب دکھایا تو آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو مدینہ کے در و دیوار گواہی دینے لگے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ وقت الفاظ نکلے ہیں، اب ہمارے لیے راہیں کھل رہی ہیں، اب ہم یقیناً جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ اب اس کے بعد جب یہ قافلہ چلتا ہے جہاں بازوں کا، جہاں فروشوں کا، جہاں نثاروں کا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا۔ صرف یہ خوشخبری نہیں سنائی، جنید اقبال صاحب یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، آج حدیبیہ کے میدان میں جو صلح نامہ لکھا جانا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دے گا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کے الزامات لگا رہے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ کو کوئی آ کر پڑھا جاتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، آج سارے کے سارے الزامات دھل جائیں گے اور دنیا قیامت دیکھتی رہے گی کہ صفحہ ارضی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل مند، دانا، حکیم اور کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک طرف اس ایگریمنٹ کا تذکرہ بھی ہے قرآن میں، پھر کہیں جو ہے وہ بیت رضوان کی بھی یعنی محبوب کی اداؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب جو لوگ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے تھے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر قرآن کریم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان 1400 نفوس قدسیہ کے بارے میں جو خبر دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ہاتھ دے رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان تمام تر باتوں کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا جب ان حروف کو زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک بات دیکھیں کتنی خاص ہے، غالباً میں اگر غلط نہیں تو حضرت سنان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب کس بات پہ اس بات سرکار جو آپ کے دل مبارک میں اس بات پہ بیعت ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس پہ بیعت ہے، یعنی اندازہ کیجئے کہ فدائیت کا عالم کیا ہے۔ جی ہاں، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فدائیت کے اس مقام پر کھڑے ہیں جس کا منظر عروہ بن مسعود ثقفی کی زبان سے مکے والے سنتے ہیں۔ آپ نے ان کے جتنے سفیر آئے ان کے ساتھ آپ نے جو رویہ اختیار کیا اور انہوں نے جو منظر دیکھے، ان میں سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کی باتیں جو امام بخاری اور امام سب نے بیان کی ہیں، وہ جب تک کوئی مومن ان کو پڑھتا رہے گا اس کا دل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہوتا رہے گا کہ اس قدر جان نثاری کہ آقا علیہ السلام کا کھنگار بھی اگر زبان اقدس سے منہ سے باہر آئے تو صحابہ اس کو ہاتھوں پر لے لیں۔ حضور علیہ السلام وضو فرمانے لگیں تو صحابہ کی یہ کیفیت ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ پانی لینے کے لیے، وضو کا پانی لینے کے لیے یہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس کو تکمیل کے لیے، اس کو پائے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر آتا ہے۔ تو سارے یہ مناظر صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ جو جملے ہیں وہ جملے پڑھ کے روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، ڈاکٹر صاحب نجاشی کا دربار دیکھا، کیسر و کسریٰ کا دربار، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے میں نے کسی کو جو ہے کسی کے ساتھیوں کو جو تعظیم کر، پھر وہ جو ساری گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے، کیا کمال انداز ہے۔ اچھا، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا جو پس منظر ہے اس پہ ذرا آپ گفتگو کیجئے کہ اس کا جو پولیٹیکل، اس کا جو سوشل، اس کا جو ایک معاشرتی پس منظر ہے پورا، اس پہ ذرا تھوڑا نگاہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، یہ ہماری تاریخ کا، اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ قرآن مجید نے پوری ایک سورہ مبارکہ اس کے بارے میں اتار دی، سورہ فتح، جس میں اس کو 2 عنوانات تھے جن کا پروفیسر صاحب نے ذکر بھی فرمایا، فتح مبین بھی کہا اور نصر عزیز بھی کہا۔ 2 یہ ایسے جامع عنوانات ہیں
جو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے سارے ثمرات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اس کی بنیاد کب پڑی؟ جب غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کی آخری لشکر کشی تھی، یعنی وہ ان کی آخری لشکر کشی تھی، اور جتنا کچھ عرب کے لوگ اور کفار اور ریاست مدینہ کے مخالفین، اسلام کے مخالفین کر سکتے تھے وہ کر گزرے. وہ ان کا کلائمیکس تھا. ٹھیک. اتنا زیادہ اب دوبارہ ان کا اکٹھا ہو کے اسلام پہ یلغال کرنا اب پاسبل نہیں رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اب ہم ان کی طرف بڑھیں گے، گویا اب آنے والا ہر سٹیپ اسلام کے غلبے اور ریاست مدینہ کی ایکسپینشن کا باعث بننا تھا. یہی وجہ ہے غزوہ احزاب کے بعد وہ پورا جو سینیریو تھا اس علاقے کا، وہ جو بدلا، آپ دیکھیں اس میں مرکزی حیثیت ریاست مدینہ کی ہو گئی، اور مکہ کی حیثیت ثانوی ہو گئی. یعنی جتنے لوگ تھے اب ان کی توجہ کا مرکز، قبائل کی توجہ کا مرکز، ارد گرد کے جتنے مؤثر حلقے تھے ان کی توجہ کا مرکز اب مکہ والے نہیں بنے. فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ہو گئی مدینہ طیبہ. پہلی تبدیلی تو یہ آ گئی. ٹھیک. اگلی جو بڑا بنیادی معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ وسلم کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ دعوت دین حق. بالکل ٹھیک. اس کو پھیلانا تھا. بالکل ٹھیک. اب وہ پھیل نہیں سکتی تھی تا آنکہ مکہ المکرمہ اس کا مرکز نہ بنتا. مکہ تک بھی وہ دعوت نہ پہنچتی. اب مکہ کی طرف بڑھنا تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے حالات پر بھی نظر تھی. مکہ میں جو اہل ایمان تھے، سورہ فتح میں بتاتی ہے، ان پر بھی نظر تھی. ایسے لوگ بھی آپ کے علم میں تھے جو وہاں صاحبان ایمان تھے، نہ مدینے والوں کو پتہ تھا یہ سورہ فتح کی قائب مبارک، نہ مسلمانوں کو پتہ تھا نہ کفار مکہ کو پتہ تھا. اور پریشان تھے اور خاموش تھے لیکن آپ کو پتہ تھا. حکمت عملی اختیار. اچھا اب یہ سارا منظر آپ کے سامنے تھا. اب وہ کب فیصلہ کرتے؟ اب دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے 6 ہجری میں ہی فیصلہ کیوں فرمایا اور ذیقعد میں فیصلہ کیوں فرمایا؟ جی آپ عمرے کی نیت سے چلے، کیونکہ یہ حرمت کے مہینے تھے. ان مہینوں میں دوست دشمن ہر کوئی بیت اللہ آ سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. ویری ٹرو. بہت اچھی بات ہے. پہلی امپورٹنٹ بات. بہت اچھا نقطہ. دوسری بات یہ ہے یہ وہ ماحول تھا مکہ میں افراتفری کا عالم تھا. وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی ان کی منزل نہیں تھی، کوئی اتحاد نہیں تھا. ابو سفیان کہاں تھے؟ وہ شام میں تھے. ٹھیک. آپ دیکھیں نا آپ کو اس پورے منظرنامے میں ابو سفیان کے نظر نہیں آتے. ہاں اور ایمان بھی نہیں لائے تھے. ایمان بھی نہیں لائے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جب آپ کا مرکزی لیڈر ہی نہ ہو تو آپ کی قوت فیصلہ کہاں ہوگی؟ بالکل ٹھیک. ایسا ہی آپ ایک ادھر جا رہا ہوگا ایک ادھر جا رہا ہوگا. بلکہ وہ خود آپس میں ہی بٹے ہوئے تھے. کچھ کہتے تھے کہ ان پہ چڑھائی کر دو، کچھ کہتے تھے ایسا نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک عجیب سراسیمگی اور ایک عجیب ماحول تھا. ٹھیک. اچھا اب قیادت ان کی نہیں تھی، ماحول ایسا تھا، نہ ان کے پاس مدینہ سے آنے والے لوگوں کو روکنے کا کوئی سیاسی یا دینی یا معاشرتی جواز تھا، نہ طاقت تھی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آپ چلے. اور جب چلے 1400 صحابہ کرام عمرے کی نیت سے، لیکن راستے میں پہنچ کے آپ نے فرمایا کہ جنگی سامان بھی رکھ لیں احتیاط. آپ نے جنگی سامان بھی منگوا لیا. اچھا جب راستہ طے کیا تو ان کو پتہ چلا مکہ والوں کو کہ یہ تو مسلمان اتنی تعداد میں آ رہے ہیں. اب ان پہ خوف کی کیفیت آ رہی ہو. انہوں نے پھر 200 سواروں کا ایک دستہ بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان کہ آپ ان کو روکیں کہ یہ آگے نہ بڑھیں. ٹھیک. آپ دیکھیں کس طرح کے لوگ آپ لے کے جا رہے تھے. جس نے مذاکرات کیے سہیل بن عمر نے، ان کا بیٹا عبداللہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر لشکر میں تھے، اور عبداللہ ابن عمر اس معاہدے کے گواہوں میں شامل ہیں. یعنی جن لوگوں نے سارے معاملات طے کرنے تھے ان کے اپنے لوگ لشکر میں شامل تھے. ہائے 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 ہائے. ابو جندل تو بعد میں آئے نا. ہاں وہ تو بعد میں آئے، بیڑیاں پہن کے. عبداللہ ابن سہیل ابن عمر جو تھے وہ آپ وسلم کے ساتھ جانے والے قافلے میں شامل تھے. اوکے ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف بیٹے ہیں اور سامنے جو ہے والد ہیں. ٹھیک. اور جس وقت معاہدہ لکھا گیا تو جن گواہوں نے دستخط کیے ان میں یہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ پہنچے وہاں پہ، اب اچھا راستے میں جب ان کو پتہ چلا تو آپ نے راستہ بدل دیا. ٹھیک ہے. دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اور آپ نے وہ راستہ اختیار کیا حدیبیہ کے جا کے پہنچے، جو اگر خدا نہ خواستہ جھڑپ بھی ہو جاتی، مار کا بھی ہو جاتا تو یہ محفوظ جگہ تھی. ٹھیک. مشکل ترین راستہ تھا. اور اس کے آگے پہاڑیاں تھیں، سنگلاخ پہاڑیاں تھیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں اہل مدینہ کا مکہ المکرمہ میں پہنچنا ہر حوالے سے اسلام کی عظمت کو ثابت کرنے کا باعث بننا ہی بننا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ مقام حدیبیہ پہ آ کے، جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جی تقریباً 9 کلومیٹرز کا فاصلہ جو ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے حدود حرم میں بھی آتا ہے. سرکار علیہ السلام نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. اب وہی بات ہے، قربان جائیے، اگر سرکار علیہ السلام کی بات ہو اور سرکار علیہ السلام کے معجزات کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں. تو سراپا معجزہ جو معجزات کا ظہور فرما رہے ہیں، ذرا اس پہ کلام فرمائیے، یہ کیا حسین معجزات کا ظہور ہوا ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ یقینی طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک انتہائی سیاسی بصیرت
اور انتہائی ماہر نفسیات ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو یہ ایک مذہبی طور پر آپ اپنے آپ کو اس عبادت سے مشرف فرمانا چاہتے تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ اکثر و بیشتر سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس دوران جو معجزات کا ظہور ہوا ہے وہ اس لیے ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معجزات جو ظاہر ہوتے رہے وہ اس لیے ہوتے رہے کہ کوئی مرکزی حیثیت آگے والوں کی نہ سمجھے، کوئی محقق یہ نہ سمجھے کہ یہ سب بیت اللہ کا فیضان ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ خود بیت اللہ بھی میرے مصطفیٰ کا فیضان، یعنی یہ کعبے کا فیضان ہے، بات یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے یہاں تشریف لانے تک بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، ان میں سے چند ایک عرض کر دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس سفر کے دوران ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمارا آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کا بھی حل ہے۔ بتائیے۔ جس طرح حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لوگ جاتے تو وہاں بہشتی دروازہ ہے، تو کچھ لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں، تو یہ صلح حدیبیہ اس سوال کا ایک جواب بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، دلائل النبوت کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنیت المرار کا ذکر کیا ہے، اور طبقات ابن سعد کے اندر امام محمد بن سعد نے ذات الحنزل کا ذکر کیا۔ یہ دو قریب وادیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، آپ رکے، آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ سنیت المرار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حیثیت وہی جانو جو بنی اسرائیل کے لیے باب حطہ کی تھی کہ لوگوں کو حکم تھا کہ یہاں پر تم استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور میں مصطفیٰ ایک دروازہ نہیں رکھ رہا بلکہ پوری وادی کو جنتی وادی قرار دے رہا۔ سبحان اللہ۔ اور جو بھی یہاں سے گزرے گا حطۃن اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے اور سبھی اللہ کے در کی طرف جا رہے ہیں، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اس کی مغفرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ تو ایک دروازے پہ معترض ہیں، یہاں پوری وادیاں حضور نے بہشتی وادیاں بنا دی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر تو یہاں کچھ کنویں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نہیں واقعہ ہوا، یہاں پہ کئی واقعات ہوئے، چونکہ 19-20 دن تک یہ 1400 افراد مقیم رہے تو اس لیے کنووں کے پانی جو تھے وہ ختم ہو جاتے، تو بار بار حضور سے ریکویسٹ کرنا پڑتی، اور میرے آقا نے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ جب زمین اپنا پانی دینے سے انکار کر دیتی، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوتا اس زمین سے بھی پانی مل جاتا، اور جب چاہتے تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے۔ جب تشریف لائے ہیں تو یہاں پر پہلے عرض کیا کہ حضور پانی ختم ہو گیا کنویں کا، تو آپ نے ایک تیر عطا کیا ایک صحابی کو، فرمایا اس کے اندر اترو کنویں کے اور زمین کے اندر بس گاڑ دو۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑا اور باہر نکلے تو اسی وقت اس تیر والے مقام سے ایک پانی کا بہت بڑا چشمہ ہوا، یعنی وہ زمین بھی تیر مصطفیٰ کو جانتی تھی۔ بالکل درست فرمایا، جس طرح سرکار علیہ السلام کے ناقہ جو ہے اس زمین کو جانتا، اس زمین کو جانتی، اور وہ اسی طرح گئی مدینہ منورہ میں بھی گئی۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا مسئلہ، ایک تو اس طرح پانی دیا، پھر ایک اور صورت دوبارہ پیدا ہوئی، حضور سے پھر عرض کیا گیا حضور یہاں پر پانی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور ایک اور کنواں تھا یہ، اس کنویں کے منڈیر پر آپ تشریف فرما ہوئے، اپنے منہ میں پانی داخل کیا، اور اس کے بعد وہ کلی اس کنویں کے اندر فرما دی، اور جیسے ہی اس کے اندر آپ نے کلی داخل فرمائی اس سے بھی چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پانی اتنا شیریں اور میٹھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور علیہ السلام سے پھر عرض کیا گیا حضور پانی نہیں ہے، چونکہ یہ عرب کا ماحول تھا اور اس وقت شدید گرمی تھی تو پانی کی بار بار طلب ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا؟ حضور جہاں پہنچ گئے یہاں پر تو اب کوئی کنواں بھی نہیں ہے، فرمایا ہم کنووں کے محتاج تھوڑے ہی ہیں، کٹورا ہے، ہم کنووں سے محتاج تھوڑے، کنویں کے بغیر بھی پانی عطا کر سکتے، فرمایا کچھ بھی ہے تو لے آؤ۔ ایک آپ کی خدمت میں کٹورا، ایک پیالہ پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا دست مبارک رکھا تو پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بعد میں اس حدیث کو بڑی شرح و بس کے ساتھ بیان کیا
کرتے تھے اور جب ان جملوں پہ پہنچتے تھے نا تو اس سے پہلے ایک جملہ اپنا کوڈ کرتے تھے. آپ سے پوچھا جاتا حضور وہاں پر لوگ کتنے تھے جو پانی پینے والے تھے, آپ پہلے یہ جملہ بولتے وہاں اگر ہم 1,00,000 بھی ہو جاتے نا تو پانی ہمیں کفایت کرتا, لیکن ہم تھے وہاں 1400. اللہ ایک اور بھی تو معجزہ ہے نا کہ جب واپسی جب اس لشکر کی ہو رہی تھی, اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ معجزے کی بات ہے تو جس وقت بھوک پیاس کی شدت تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا, یہ طے ہو رہا تھا کہ اونٹ ذبح کر دیا تھا. عمر فاروق نے جو بات کی, وہ صحابہ اکرام نے وہاں پر جو ہے وہ یہ طے کیا کہ ہم جو 70 اونٹ لائے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو ان میں سے کچھ ذبح کر لیں, کچھ سواریاں. تو اب بلکہ انہوں نے یہ جملے بولے کہ ہم گوشت کھائیں اور ان کی چربی کے ساتھ اپنے بال جو ہے وہ درست کریں, سفر کی وجہ سے ہٹے پڑے ہیں. تو جب حضور سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا بھی کر لو, لیکن اب یہاں سمجھنے والے بھی تو موجود ہے, فیض لینے والے بھی تو فاروق اعظم کا تصور آ گیا نا, فیض بھی تو لینے کی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے نا اپنے اندر اسپرٹ. تو پھر یہ خام ہر جگہ پہ تو نہیں دیا جاتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فیض لینے کے لیے حاضر ہوئے, حضور اگر اس طرح کریں گے تو یہ جانور ہمارے کم پڑتے جائیں گے, ایک اور کام نہ کرے. فرمایا بتاؤ کیا؟ عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں, یہ یقین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان پر حضرت عمر فاروق کو, اور اسی یقین کی بنا پہ آپ عرض کر رہے ہیں حضور ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا بچا ہے, آپ نے اگر اس طرح کھلانا ہے تو اس پہ کرم کریں, یہ تھوڑا کھانا بھی ہمیں کفایت کرتا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے یہ ختم شریف, یہ ختم شریف ہے, اور یہ آپ نے سامنے کھانا رکھا وہ ایک دسترخوان کے اوپر, آپ نے اس پہ دعائے رحمت فرمائی اور پھر فرمایا آؤ لے جاؤ. صحابہ آتے گئے کھاتے گئے, ان کے ساتھ جو میزبان تھا جس کے اندر وہ کھانا رکھا کرتے تھے اس کو بھی بھرتے گئے, اور 1400 آتے گئے. آخر 1400 تھے, جگہ تھوڑی تھی تو آتے آتے جاتے جاتے ٹائم لگ گیا. تو جب آخری فارغ ہو رہے تو پہلے والوں کو پھر بھوک لگ رہی, دوبارہ پھر آ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پروفیسر صاحب وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اگر یہ اس پورے واقعے کے اندر چند ایک جو عشق کے واقعات ایسے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ضرب المثل ہیں, خاص طور پہ جو سفیر مصطفیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتائیے ذرا. سوال کا جواب کیا بات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر بدیل بن ورقا مشرکین کا نمائندہ بن کر آیا, اس کو نہیں مانا. انہوں نے احابیش کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا, وہ مطمئن نہیں کر سکا. دیکھ آیا, اس نے آ کر بتایا کہ اونٹوں کی کوہانوں کو کٹ لگ چکے ہیں, قربانی کے جانوروں کے گلے میں کلادے موجود ہیں. پھر بھی مشرکین مکہ یہ کہہ کر کہ تم سیاست نہیں جانتے, خاموش ہو جاؤ, بدو تمہیں کیا معلوم. پھر جب عروہ بن مسعود ثقفی کو وہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں, پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے, لیکن جب وہاں گئے ہیں تو آپ نے جو بات کہی نا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب عروہ بن مسعود ثقفی جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ بات کے دوران آپ کے سامنے جب یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر آپ عربوں کے خلاف ہو رہے ہیں, مکے والوں کو ناراض کر رہے ہیں, وقت آنے پر یہ ان کو آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوش ایمانی کیسے فرمانے لگے, او لات کے غلیظ چیتڑے کو چومنے والے تو نے کہا کیا ہم ان کو چھوڑ جائیں گے؟ ہم ان کے دائیں بائیں آپ پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح جب وہ
बात करते हुए अपना हाथ नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक तक ले जाता, लिया मुबारक तक ले जाता, तो मुगीरा बिन शोबा खड़े थे, उन्होंने तलवार का दस्ता उसके हाथ पर लगाकर कहा कि हाथ को परे रखो, ये हाथ ना आने पाए। इन दोनों ने उसको हैरान कर दिया। फिर उर्वा बिन मसूद सकफी ने बताया कि ये तो ऐसे उशाक मैंने दुनिया में नहीं देखे। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जो सफ़ीर भेजा, अल्लाह अकबर, एक तो शान है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इश्क व मोहब्बत की, वाह, और दूसरा पहलू है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर हज़रत उस्मान को जो शर्फ अता कर रहे, सुभान अल्लाह, उससे आगाह होने वाला कोई भी मोमिन कहलाने वाला क़यामत तक उनके बारे में कोई बुरा ख्याल भी ज़हन के किसी गोशे में नहीं ला। बात आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। अब यहाँ पे ये अब मौका वो आ रहा है कि जहाँ पे दस्तावीज़ जो है बाकायदा मुरतब की जा रही है, और सुहेल बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, ज़ाहिर वो कुरैश मक्का की तरफ से आए। एक तो ये कि बुनियादी तौर पर बज़ाहिर वो दस्तावीज़ जो थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नज़र आती थी, जो एक नेकेड आई जो देख रही थी, लेकिन वही बात है कि फ़तेह मुबीन साबित हुई। ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल, पहले तो गवाहों का जिक्र कर लेते हैं। जब ये लिखा गया, सीना अली मुर्तज़ा ने लिखा, और इस पर मुसलमानों की तरफ से आप सल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसके गवाह थे, उमर फ़ारूक इसके गवाह थे, और उसके बाद साद इब्न अबी वक़ास इसके गवाह थे, अबू उबैदा इब्न जर्राह इसके गवाह थे, और मुआहिदा करने वाले कुरैश की तरफ से सुहैल इब्न अमर के बेटे अब्दुल्ला इसके गवाह थे, और उनकी तरफ से मकर्ज़ इब्न हफ्स का नाम मिलता है, और कुछ और नाम आते हैं। 10 शिक्कें, आप किसी शिक को उठा के देखें, बताइए मुझे बताएं किस शिक से रियासत मदीना पीछे हटी? वो हटे हैं पीछे, आप तो पीछे नहीं हटे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस वक्त, अच्छा, अब जब शुरू हुआ, जिस तरह आप इशारा कर रहे थे, तो आप ने फरमाया लिखो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उन्होंने कहा ये रहमान रहीम को तो हम नहीं जानते, बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो जी। आपने फरमाया ये लिख दो। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कहा हम तो आपको रसूल नहीं मानते। अब आप देखें कि आप सल्लम किस तरह से एक स्पेस क्रिएट कर रहे थे कि इस्लाम का मुस्तकबिल आगे बढ़ना है। अच्छा, अब जिस वक्त मुआहिदा तय पाया, उसकी जो शराइत थी, उन शराइत को जब आप देखते हैं, पहली शर्त ये थी कि 10 साल तक अब जंग नहीं होगी। ठीक है। अब जब 10 साल तक जंग को रोक दिया, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अहले मक्का के सामने तो कोई हदफ ही नहीं था, बिल्कुल ठीक, शिकस्त खुर्दा लोग थे, अपने मसाइल और अपने झगड़ों में उलझे हुए। जो इस्लामी रियासत थी मदीना की, उसके सामने तो बड़ा वाज़ेह हदफ था, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी उस पूरे खित्ते में अब मरकज़ियत रियासत मदीना को मिल गई थी, ठीक है। अब उसको अपनी पॉलिसी को कैरी ऑन करने के लिए 10 साल का वक्त मिल गया, ये बहुत बड़ा वक्त था। अच्छा, उसके बाद अगला क्या हुआ कि जो मुसलमान हैं, आइंदा हम ऐसे करेंगे कि अगर हज और उम्र या तिजारत के लिए मक्का आते हैं तो हम रोकेंगे नहीं, ठीक है, और हमारे लोग अगर गुजरते हैं तो आप नहीं रोकेंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये था, अगर कुरैश से कोई फ़र्द वली की इजाज़त के बगैर मदीना आ जाए तो वापस करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपका कोई बंदा आए तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह, अब उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। देखें ना, इसी को देख लें, आगे कुछ भी ना करें, इसी को कर लें कि जो मक्का से आएगा मदीना से वापस नहीं जाएगा। पहली बात तो यह है कि उनके सामने एक भी ऐसी मिसाल नहीं थी। आप देखो उनकी अकल पे कैसे पर्दे पड़ गए। एक भी ऐसी मिसाल नहीं थी मदीना जाने वाले में से किसी ने हुजूर का साथ छोड़ा हो। उनकी अकल काम नहीं कर रही थी भी हम उनको वापस न जाने का कह के हुजूर के सफीरों को अपने पास ठहरा रहे हैं। आए, क्या बात है, उनकी अकल में बात नहीं आ रही। अच्छा, इसी रेलेवेंस में अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब अभी ये लिखा जा रहा था, अभी ये इनेक्ट नहीं हुआ था। देखा ना, होता ये है, ड्राफ्टिंग लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर कंसेंसस होती है, गवाह दस्तखत करते हैं, फिर इन्फोर्स होता है ना। इसी दौरान अबू जंदल जो बेटे थे सुहैल इब्न उमर के, वो आ गए बेड़ियां पहने हुए। जब वो आए तो उसने कहा जी इनको वापस करो। आपने अभी तो मुआहिदा लिखा जा रहा है, वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, अभी तो उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई। उसने कहा नहीं, जुबानी तो तय हो गया ना। आपने फिर अबू जंदल को फरमाया तुम चले जाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं देखें कितने मुश्किल से आया हूँ, इंतहाई तशद्दुद, और इतने अरसे साल से मैं इनकी कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, फिर मुझे वहाँ भेज रहे हैं। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, और जुनैद साहब इस जुमले में एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे। आपने फरमाया अबू जंदल तुम वापस चले जाओ, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए और जो वहाँ तेरे साथ दूसरे मजलूम है सबके लिए रास्ता पैदा करेगा। क्या बात। देखिए बात यह है, मुस्लिम स्टेट जब कोई एग्रीमेंट करती है, इसके अंदर बुनियादी एक लाइन हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए, ठीक, वो जिस विजन पे करती है,
واہ. ایمان اس ویژن کا ایک حصہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہوئی جو اس شک کے اندر کہ اسی مطلب ایگریمنٹ کی کلا یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے وہ اگر ہم جا رہے ہیں نا. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ اس معاہدے کے خلاف ساتھ نہیں دینا. اور چند باتیں میں جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے مل جائے اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور اب پھر نیکسٹ واپس آئیں. ٹھیک. اور دونوں فریقوں کے جو رسپانسبلٹیز ہوں گی اور جو رائٹس ہوں گے وہ ایکول ہوں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک پوسٹ ایگریمنٹ واقعہ ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بھی ذرا آپ نے بیان کرنا ہے. اور آخر میں جو اس کے اثرات ظاہر ہے پورے عرب پہ مرتب ہوئے ہیں اس کے بارے میں ذرا گفتگو کیجیے کہ اس کے نتائج کیا نکلے. جی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ قبل از وقت اسلام قبول فرما چکے ہیں اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں اور خود کو پتہ نہیں کس حالت میں وہ لے کے وہ 14-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس میں خود کو گھسیٹتے ہوئے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس سے پہلے کوشش کرتے چھوٹنے کی تو چھوٹ کے مدینہ منورہ جا سکتے تھے. لیکن وہ آئے اس موقع پر تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اہل مکہ کے دل ابھی بھی نرم نہیں ہوئے, اسی طرح سختیاں کر رہے ہیں جس طرح پہلے کیا کرتے تھے اور مسلمان اب بھی ویسے برداشت کر رہے ہیں جس طرح پہلے. یعنی بتا دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا, حضرت ابو بصیر کے حوالے سے جب یہ بات ہوئی تو وہ شرائط میں سے جو ہمارا بندہ جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. جب یہ وہاں پہنچے تو پیچھے سے انہوں نے 2 بندے بھیجے ان کو لینے کے لیے, تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو حضور نے واپس کیا. انہوں نے کہا ادھر بھیج رہے ہیں جو پھر مجھے ماریں گے سختیاں کریں گے. فرمایا کوئی بات نہیں آپ چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنائے گا, ابھی رستہ بنائے گا. جب یہ گئے تو راستے میں پھر وہ بالاختصار عرض کرتا ہوں کہ وہاں ایک کو آپ نے قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کے خود دامن مصطفیٰ میں پناہ لینے کے لیے آ گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی دیکھو ہم نے تو تمہیں دے دیا تھا, اب تم جانو تمہارا کام جانے, مدینہ سے باہر ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر اب یہاں پہ یہ سیاسی اثرات دیکھیے. یہ ہوئے کہ 2 روٹ تھے مکہ سے شام کی طرف تجارت کرنے کے. ایک جو تھا وہ ساحل سمندر کے ساتھ تھا اور ایک مدینہ منورہ سے ہو کے گزرتا تھا. اب ادھر براہ راست حضور تشریف فرما ہے تو دوسرے رستے پہ ابو بصیر جا کے بیٹھ گئے. اب یہ ہے کہ ان کو نظر ہے ہماری تو شاہرگ پکڑی گئی, ہمارے تو تجارت مکمل طور پہ بند ہو گئی, نہ ہم مدینہ کی طرف سے جا سکتے ہیں نہ ساحل سمندر کی طرف سے. تو اب وہ مجبور ہو گئے خود اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں اب اس کے اثرات کی طرف. اس کے اثرات میں تو سب سے بڑا اثر اور نتیجہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس صلح کے بعد اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, آپ کے لیے ہم نے واضح فتح کر دی. سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی. اب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی, جنید صاحب اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ بہت سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو فوجوں کی بہت زیادہ فتوحات کی ہوئی, بعد میں جو کم سینس لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ٹیبل ٹاک میں جا کے وہ ہار دی ہوئی. ٹھیک. یعنی جب آپ کو اس صلح کی گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے
ان شخصیات کا انتخاب کریں جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوں، اور اس نشست کے اندر، میٹنگ کے اندر آپ اپنی قوم کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں، میکسیمم اس کے لیے مفادات حاصل کرنے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیے، وہ یہ تھی کہ یہ آئے ہیں، یہ ساری شرائط تو وہ پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ساری شرائط اہل مکہ کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک شرط رکھی، صرف ایک. اور میں سمجھتا ہوں اسی ایک شرط کے اندر ہی آپ نے تمام شرائط کو بلڈوز کر دیا. اور وہ یہ شرط حضور نے رکھی تھی کہ ہمارے اور تمہارے ہاں آنے جانے میں اب کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. آنے جانے میں کیوں؟ حضور علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری کاز، میرا مشن اور میرے تربیت یافتہ لوگ ان میں لاکھوں بار بھی جائیں گے تو ان کے اثرات لے کے نہیں آئیں گے، کہ اپنے اثرات دے کر. اور یہی دیکھیں نا، وہ جو جوک در جوک لوگ آنا شروع ہوئے، کتنی ایکسپینشن تیزی سے شروع ہوئی ہیں. جی. اور اس کے بعد جو تیزی سے مکہ کے اندر تبلیغ اسلام شروع ہوئی ہے، یہ بس حضور کی ایک ہی شرط تھی اور ان کی باقی تمام شرائط کو بلڈوز کر دیا. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد اپنی ہی شرائط وہ لوگ جنہوں نے خود دی تھی ان کو توڑنے یا اس کو ختم کرنے پہ مجبور ہوئے. بنو خزاع مطلب اسی وقت ویری نیکسٹ، مطلب ایگریمنٹ کی ویری نیکسٹ بنو خزاع کا حملہ انہوں نے خود یہ شرط توڑ دی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو خود جا کے پھر اس کو تسلیم کیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. اس کے ساتھ دیکھیے وہ ابو بصیر والے واقعے کی بنا پر آنا جانا وہ ختم کروایا. اور آخری بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی نتائج کے طور پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا نتیجہ نہیں بھولنا چاہیے. آج چند کتابیں پڑھ کے کسی نہ کسی کا نام لے کر زبان دراز لوگ بڑی دشنام ترازیاں کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعلان کر دیا ہے لقد رضی اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ کی رضا عارضی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اپنا لا تبدیل لکلمات اللہ، اپنے فیصلے بھی نہیں بدلتا. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر اگر کوئی کسی اور کی محبت لے کر ان پہ دشنام ترازی کرے تو اپنے ایمان کا علاج کروائے، چونکہ ان سے تو اللہ راضی ہو چکا. اب تمہاری سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائیں. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. دشمن کے شر سے حفاظت کا آپ وظیفہ بتاتے ہیں. روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الہمزہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے انسان اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم کا قول مبارک ہے کہ پاک دامنی کا ثمرہ ضیافت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.